میرا آپ سے جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا طبقہ جو ہے نا جو لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے نا وہ یہ کر رہا ہے کہ سوسائٹی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تبلیغ کا نقطہ نظر ہے نا کہ سوسائٹی کے اندر افراد کو تبلیغ کی جائے اور آگے ان کے پاس کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے حکومت پر قبضہ کرنا ہے اور اس کے ذریعے تبدیلی لے کر آنی ہے. تو کیا یہ جو دو انتہائیں ہیں ان کے درمیان بھی کوئی راستہ ہے اسلامی نظام اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے؟ نہیں، بات تو آپ نے ٹھیک کہی کہ ان دونوں کے درمیان ہی بات ہے کہ حکومت کی مثال سر چشمے کی ہے. اگر چشمہ جو ہے وہ گدلا ہے، وہاں غلاظت ہے، تو ظاہر بات ہے نالیوں میں نہروں میں پانی گندا ہی آئے گا. یا ڈرائیور کیا کہ پیچھے گاڑی میں بیٹھے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں مکہ پہنچا دے، وہ لے جا رہا ہے انڈیا کو، تو گاڑی تو انڈیا کی طرف ہی جائے گی. حکومت کو جو لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے بغیر ہی اسلام آ جائے، وہ بھی جھوٹے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ عوام کی اصلاح کی کوئی فکر نہ کرو، کسی خفیہ طریقے سے حکومت پر قبضہ کر لو اور اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کریں گے، وہ بھی بیوقوف ہیں. اس طرح کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر وہ انقلاب لائیں گے تو جس طرح لائیں اسی طرح چلے جائیں. کوئی دوسرے اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ ان کی گردنیں دبوچ لیں گے. وہ ہوا میں ہوتا ہے انقلاب، جس کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں کہ آپ نے محنت کی، بہت سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا اور لوگوں میں بھی آپ کی اچھی شہرت ہوگی کہ یہ دیندار لوگ، اگر واقعی دین ہی آپ چاہتے ہو پھر کوئی مناسب موقع آ جائے تو واقعی انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ سارے ٹھیک ہو جائے. سارے ٹھیک کب وہ ظالم حکومت ہونے دے گی، وہ بھی ساتھ ساتھ بگاڑتی ہے. اور وہ ایک ہی دن میں اتنا بگاڑ دیتی ہے بسنت سے ہی کہ ہم ہزاروں سال بھی لگے رہے تو لوگوں کو نہیں ملتا، شراب اور زنا پھیل جاتا. تو حکومت پر قبضہ تو لازمن کرنا پڑے گا دیندار لوگوں کو، مگر اس کے لیے پہلے تیاری کہ عوام میں سے بہت لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں، کوئی خفیہ راستہ اختیار نہ کریں، آزاد اور بالکل علانیہ لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں. حکومت کو بھی سمجھائیں کہ آپ ہمارے دینی بھائی، ہو سکتا ہے ان میں سے کئی نیک نکلا ہے اور وہ خود ہی دین کو نافذ کر دیں. وہ ہمارے رقیب نہیں، دشمن نہیں، ہمارے بھائی ہیں. اگر وہ کسی مجبوری سے غلط چل رہے ہیں تو ان سے بھی محبت سے کہا جائے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ پڑھیں، اکیلے اٹھے، پوری سلطنت جو تھی نا مغلیہ گمراہ ہو گئی، بادشاہ نے علانیہ کفر اختیار کیا، اکبر تو مرتد ہو کر مرا، جہانگیر نے سجدے کروائے، مگر مجدد صاحب نے بغاوت نہیں کی. سارے جو سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، علاقوں کے گورنر خط لکھے، ان کی غیرت کو جگایا، دین بیان کیا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرد درویش یار نہ حکومت چاہتا نہ کرسی، صرف دین نے اس کو رلا دیا کہ دین اس ملک میں غریب ہو گیا، وہ اتنے تیار ہو گئے کہ آخر انہوں نے جہانگیر کو مجبور کر دیا کہ شیخ صاحب ان دنوں میں قید تھے گوار، انہوں نے کہا انہیں رہا کرو اور سارے جو غلط اقدامات ختم کرو. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حکومت جو کفر کی طرف جا رہی تھی، جہانگیر نے اپنے بیٹے شاہ جہاں کو مرید کرایا، سارے غلط طریقے ختم کیے اور جیسے حضرت نے کہا اصلاح کر دی. بعد میں پوتا پھر دیکھتے ہیں آپ اورنگزیب جیسا ایک ولی پیدا ہو گیا. تو طریقہ ہوتا ہے خلوص کے ساتھ کام کر، صرف یہ بغاوت کر دو، تخت پر قبضہ کر لو، کوئی اور اٹھے گا وہ آپ کو ختم کر دے، یہ نہیں خون خرابہ ہے. اصلاح کی کوشش کریں. تبلیغ جو لوگ کرتے ہیں بہت اچھا کام ہے، عوام کو دین کی طرف لانا چاہیے، مگر آگے بھی تو منزل ہونی چاہیے نا کہ ان کو ملا کر پھر صحیح اسلامی حکومت ملک میں قائم کرنی. اصل مطمع نظر تو وہ ہونا چاہیے، اسلامی حکومت کے بغیر دین کوئی شے نہیں. جی